عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہ کیا جائے. آپ دیکھیں گے نکاحوں کے سلسلے سفر میں کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا سفر کے مہینے میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود نکاح فرمایا. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا، وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا، اور سن 4 ہجری میں یہ نکاح کا واقعہ پیش آیا. اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا، سفر کے مہینے میں وہ نکاح فرمایا، اور سن 7 ہجری میں یہ نکاح کا واقعہ پیش ہوا. اس کے علاوہ بے شمار ازدواجی زندگیوں سے وابستہ ہوئے صحابہ سفر کے مہینے میں. لہذا یہ تصور کرنا کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں نحوست ہوتی ہے، یہ ہمارا توہم ہے، یہ ہمارا خیال ہے، باطل اور فرسودہ خیال ہے. میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ خیال قائم کرو گے تو یاد رکھیے گا اس سے ہمارے عقیدے پر زد پڑے گی، اور جب عقیدے پر زد پڑے گی، عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال بھی درست نہیں ہوں. سفر سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا، اس کے متعلق بھی کچھ اسی قسم کا خیال پایا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ چونکہ شہادت کا مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، وہ غم کا مہینہ ہے، وہ افسوس کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں بھی کوئی شادی بیاہ کی تقریبیں منعقد نہ کی جائے. ہمارے ہاں اچھے خاصے لوگ وہ محرم میں سفر میں تاریخیں نہیں مقرر کرتے شادیوں کی. میں عرض کر رہا ہوں اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ توہمات ہیں، ان کو اپنے تصور سے خیال سے نکال دو.